صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذکرونی اذکرکم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، وائدین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم نیکیوں کے موسم بہار میں ہیں۔ میں اور آپ ہم میں سے کوئی ایک شخص یہ نہیں جانتا یا یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ اگلے رمضان تک زندہ رہے۔ کتنے ہی حادثات ایسے ہوتے ہیں انسان جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم میں سے چاہے جتنی بھی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندہ اپنی ذات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگلے رمضان میں زندہ رہوں گا۔ کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کینسر کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی فالج کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس دن کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہم جو چیز جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اور ایک رمضان نہیں آیا۔ یہاں پہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں 10 رمضان آئے، 20 رمضان آئے، 30 رمضان آئے، 40 رمضان گزر گئے۔ انسان کی زندگی کے اندر 20 رمضان گزر جائیں اور انسان کی زندگی تبدیل نہ ہو، انسان جھوٹ نہ چھوڑے، انسان چوری نہ چھوڑے، انسان حرام کھانا نہ چھوڑے، انسان فحاشی اور یعنی کے پروگرام نہ چھوڑے، انسان غیر محرم سے اس کو دیکھنا نہ چھوڑے، انسان یہ برائی کے سارے دندے، یہ اخلاقیات کے سارے دندے اس طرح کے کہ جو برائی سے اٹے ہوئے ہوں یہ نہ چھوڑے، اور پھر یہ رمضان بھی گزر جائے۔ اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اصل خسارہ، اصل گھاٹا آپ میں اور مجھ میں سے اس بندے کے لیے ہے جو اس رمضان میں زندہ ہے اور اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کر کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا رہا۔ اصل نقصان اور خسارہ وہ اٹھا رہا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے سیزن یا موسم رکھے ہوتے ہیں، کیا اللہ رب العزت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس کی عبادت کریں؟ ہاں، اللہ خوش بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، لیکن یہ مجھے اور آپ کو بخشنے کے لیے سنہری موقع اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ ہمیں اپنے رب کو رمضان میں کیسے منانا چاہیے، اس حوالے سے 2 خطبات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ایک اہم کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انفاق کرنا ہے، دوسرا اہم کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی کو مانگنا ہے۔ آج آپ کے سامنے نہایت اہم تیسرا کام رکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں
کہ جو بات آپ سنیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہاں پہ بعض لوگ سیاسی وابستگیوں والے ہوں گے، بعض لوگ افسران کے قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ آپ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ جائیں گے، میرے یا آپ کا نام علاقے کا ایم پی اے، علاقے کا ایم این اے اپنی مجلس میں لے، میری اور آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وزیر لے کوئی ٹھکانہ نہیں، اگر ڈی آئی جی لے کوئی ٹھکانہ نہیں، آئی جی لے یہ تو بڑی بات ہے۔ اور اگر ملک کا وزیر اعظم آپ کو پتا چلے کہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہا ہے اور آپ کا ذکر کرتے کرتے آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ لوگوں کو بتاتے پھریں گے ملک کے وزیر اعظم نے، ملک کے چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی مجلس میں میرا ذکر کیا ہے۔ اور اگر امریکہ کا صدر ہو پھر تو آپ شاید خوشی سے آپ دیوانے ہو جائیں کہ امریکی صدر نے اپنی مجلس میں میرا ذکر کیا ہے اور اچھے الفاظ میں میرا ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں جن کی سلطنتیں، جن کی حکومتیں عارضی ہیں، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 5 سال کے لیے، کوئی 20 سال کے لیے اس کرۂ ارض، اس دھرتی کے چھوٹے سے ٹکڑے کا حاکم ہوتا ہے، لیکن اس کی مجلس میں بھی آپ کا ذکر ہو، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس احکم الحاکمین کی مجلس کے بارے میں آگاہ فرما رہا ہے۔ کتنی عمدہ مجلس ہوگی رب کی، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بادشاہ آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے ہیں، اسی کے بندے، اسی کے غلام، اس کے سامنے عاجز، اس کے سامنے حقیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے زیادہ سچی اور پختہ بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے، اس رمضان کے اندر نہیں، اپنی پوری زندگی کے اندر ایک کلیہ اپنا لو، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ نے دعوت عام دی ہے، اٹھے کوئی بندہ ابھی سبحان اللہ کہے، ابھی الحمدللہ کہے، ابھی اللہ اکبر کہے، وہ یہاں بیٹھ کے جس مجلس میں اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، میں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھ کے تنہا اس کے ذکر میں مگن ہو جاتا ہوں۔ بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، بندہ لوگوں میں میرا ذکر کرتا ہے، میں ایسی مکرم ملائکہ کی مجلس میں ذکر کرتا ہوں جو ان کی مجلسوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو درداء نے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو تحریش ہے، نبی کریم جو آپ سے اور مجھ سے چاہتے ہیں، اس کا ایک انداز یوں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، سب سے بہترین اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت بلند درجے والے ہیں، جو رب کے نزدیک بہت پکیزہ ہیں اور رب کے نزدیک ایسے ہیں کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ بات یہاں تک ہوتی نا تو آپ کی اور میری عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کافی تھی۔ بات یہاں پہ بس نہیں ہوئی کہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو جو دشمن کی گردن کاٹ رہا ہو، کیا اس سے بھی بہتر عمل کی خبر نہ بتلاؤں؟ اور اگر بات صرف اس جملے تک بھی رک جاتی، اس عمل کی حیثیت اور اہمیت واضح ہو جاتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور میں تمہیں اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں کہ کافر تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ بتائیے اکیلے جہاد فی سبیل اللہ کی کتنی عظمت ہے، اور پھر شہید ہو جانے والے کی کتنی عظمت ہے۔ شہادت کا رتبہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تجھ جیسے مجھ جیسے نکاروں کے لیے جن کے اندر جذبہ جہاد آج مر چکا ہے، ان کے لیے ایک نسخہ، ایک کیمیا بتا رہے ہیں، کیا تمہیں ان تمام اعمال سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں؟ اور حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ غور کرنے کے لائق ہے، کیا میں تمہیں سونے اور چاندی کے پہاڑوں سے زیادہ اجر و ثواب اور خرچ کرنے سے زیادہ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا نسخہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ایسا عظیم عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے کبھی بتلایا ہی نہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں، اتنے درجے بیان کر رہے ہیں، جہاد سے بھی اعلیٰ، انفاق سے بھی اعلیٰ، رب کے نزدیک پکیزہ، رب کے نزدیک اونچا۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے عمل کی خبر ضرور بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل ہے ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی یاد میں مگن رہنا، اللہ رب العزت کو صرف جلوت میں نہیں میرے بھائیوں، صرف جلوت میں نہیں، خلوت میں بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھنا۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، بد عقل ہے، کم فہم ہے، جو مخلوق کے سامنے تو اللہ کی حیا کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے، خلوتوں میں ہوتا ہے تو رب کی حیا ہی نہیں کرتا۔ یہ بندہ، ایسے بندے کے عمل کل قیامت کے دن تنکوں سے بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مخلوق کی حیا ہے، مخلوق کے سامنے کوئی بد عملی کرنے سے ڈرتا ہے، مخلوق کے سامنے جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، مال کھانے، ڈاکہ ڈالنے، اغوا کرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جب تنہا اکیلا تیرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے تو برائی کے سارے کام سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو موبائل کو کھولتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے، واٹس ایپ چلاتا ہے، فیس بک کے اوپر مگن ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تو نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں حقیقی معنوں میں مگن ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ زندہ ہے، اور جو بندہ زندہ ہونے کے باوجود اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے گویا مردہ پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ مردے کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں لکھی جا رہی۔ یہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے محو ہو گیا، اللہ کے ذکر کو فراموش کر چکا ہے، یہ مردہ ہی ہے، اس کا نیکیوں کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی مشہور حدیث ہے۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں کے ہمراہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بے پایا نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم واقعی یہی کر رہے ہو؟ صحابہ نے قسم اٹھا کے کہا، نبی کریم نے کہا میرا تم سے قسم اٹھوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ آسمان سے جبریل امین نازل ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اللہ رب العزت، یہ جو ذکر کی مجلس ہوتی ہے، جس جگہ اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس مجلس کے اوپر فخر فرماتے ہیں، فرشتوں تم نے کہا تھا یہ زمین کے اوپر خون کو بہائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فتنہ کرے گا، جاؤ اس ٹولی کو دیکھو، اس چھوٹے سے چند لوگوں کے گروہ کو دیکھو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا یہ زمین کے اوپر فتنہ و فساد کریں گے، آج اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر اس مجلس اور محفل کا نام لے کر فخر فرماتا ہے جہاں پہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ کہ آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں اترتی ہیں، ان کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندوں میں سے کون سی ایسی مجلس ہے، کون سا ایسا گروہ ہے، کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کون سے قصبے میں ہے، کون سے علاقے میں ہے،
جس گروہ کے اندر صرف 3 چیزیں پائی جائیں، اور اللہ رب العزت ہماری مجلس کو بھی ایسا ہی بابرکت بنائے۔ سب کہیے اللہ اکبر۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جس میں صرف یہ 3 باتیں ہو رہی ہوں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہمیں جنت میں جگہ دے، ہمیں جہنم سے بچا۔ فرشتے یہ مجلس کو ریکارڈ کر کے اللہ کے حکم کے لیے اترے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کیسی مجلس ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں آیا ہمیں ہمارا مقصود مل گیا ہے، ہمیں ہماری مرادیں مل گئی ہیں۔ اللہ ہم اس مجلس کے پاس سے ہو آئے ہیں جس کی تلاش کی آپ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی۔ رب کو تو پتہ ہوتا ہے، رب کہتا ہے وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ نہیں، اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ایمان بالغیب لے کے آئے مدینہ سے، مکہ سے، وادی فاران کی چوٹی سے، جب ایک بندے نے یہ نعرہ لگایا کہ آسمان سے مجھ پہ جبریل امین کا نزول ہوا، اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، اس کی بات بات کو مانا، اس کے ہر جملے کو مانا، اس کے ہر لفظ کو مانا، یہ بھی مانا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، صرف ایمان بالغیب لے کے آئے ہیں۔ اللہ کہے گا اگر ان کو میں اپنا دیدار کروا دوں تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ پھر تو تیری عبادت اور بڑائی میں ایسے مگن ہو جائیں گے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جنت مانگتے تھے، دیکھی ہے نہیں دیکھی؟ اگر دیکھ لیتے اور حرص کرتے۔ اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے نجات مانگتے تھے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے۔ اگر دیکھ لی ہوتی تو پھر تو ہر وقت اسی سے پناہ مانگتے رہتے۔ اللہ رب العزت متفقن علیہ حدیث فرشتوں کو کہتا ہے گواہ رہنا انی قد غفرت لہم، گواہ رہنا، گواہ رہنا میں نے ان ساری کی ساری مجلس کو معاف کر دیا اور ان کو ساروں کے ساروں کو جنت الفردوس میں جگہ دے دی۔ فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ اے اللہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اے اللہ آپ نے اتنا بڑا حکم نازل کر دیا، اتنا بڑا فیصلہ جاری کر دیا، وہاں پہ تو بعض لوگ ایسے تھے جو خطبہ سننے نہیں سے آئے، وہ کام کے لیے آئے تھے، کوئی ٹینٹ لگانے کے لیے آیا، کوئی پانی کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا، کوئی بجلی کا کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ بعض ایسے ہیں اللہ جو اس مجلس میں شرکت کی نیت سے آئی نہیں، اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے ارشاد فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایک ایسی مجلس ہے اس کے ساتھ بھی جتنا مرضی چاہے بڑا گناہگار بیٹھا ہو آج جہنم سے آزاد ہو گیا ہے۔ بتائیے ذکر کی اس سے زیادہ بڑی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے؟ صرف ایک دفعہ انسان کسی مجلس میں بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ دے، ایک مرتبہ جنت کی خواہش کا اظہار کر دے، جہنم سے پناہ مانگے، یہ 3 کام کرنے پڑنے ہیں اگر اس مجلس میں شامل ہونا ہے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو بندہ ہر روز جنت کو طلب کرتا ہے، جنت اللہ سے سفارشیں کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ یہ مجھ میں آنے کی رغبت کرتا ہے، اس کے لیے یہ منزل آسان فرما۔ اور جہنم سے پناہ مانگتا جہنم کے آنا شروع کر دیتی ہے، اللہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ میں آنا نہیں چاہتا، اس کو اس سے دور فرما۔ لیکن یہ منزلیں کیسے حاصل ہوں گی؟ کتنا آسان کلیہ، کتنا آسان طریقہ، لیکن میں اور آپ غافل ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر نہ تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، نہ زور لگ رہا ہے، نہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، صرف زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا۔ بتائیے کیا مشکل ہے؟ قبل اس کے کہ میں سب سے بہترین ذکر کی طرف آپ کی نشاندہی کروں، چند چھوٹے سے اذکار بھی ضرور بتلانا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا۔ ان میں سے غیر قرآن جو سب سے افضل ترین ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے اوپر پورا ایک الگ لمبا چوڑا مضمون اور پورے کا پورا جمعہ اس کے اوپر پڑھایا جا سکتا ہے۔
لیکن مختصر سے وقت میں آپ کو صرف ایک بات کروں گا کہ لا الہ الا اللہ حضرت نوح نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا اگر ساری زمینیں اللہ رب العزت ایک سنگلی سے جکڑ دے اور اس سنگلی کا ایک تالا ہو اور وہ تالا کسی سے نہ کھل رہا ہو، اللہ کی قسم تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے رہ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ روزہ، حج، نذر، نیاز، رکوع، سجدہ، ذکر، اذکار، کوئی عبادت کا فعل اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں، زبان سے نہیں کہنا، عملی طور کے اوپر اللہ کو اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تجھے رب ماننا ہے، عبادت تیرے علاوہ کسی کی کریں گے ہی نہیں، عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل بھی ہوگا اللہ تیری ذات کے لیے ہوگا۔ حضرت عمر کے سامنے ایک صحابی بار بار کہہ رہا مجھے وہ کلمہ بھول گیا، مجھے یاد نہیں پڑتا، پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کلمہ بتایا تھا۔ موت کے وقت، موت کی تلہیوں کے وقت جو انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے، سارے غم بھلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جب موت کا وقت آتا ہے نا، موت کا وقت، تو انسان کو جب ڈاکٹر اطلاع دے دیتے ہیں آپ کے پاس کچھ ٹائم رہ گیا ہے، تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے، زندگی موت پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان غم میں چلا جاتا ہے، انسان سوچتا ہے یہ جو دولت چھوڑی ہے، یہ جو میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم غموں کو ہلکا کر دینے والا، غموں کو بلا دینے والا کلمہ مجھے پتا ہے۔ صحابی نے کہا کون سا کلمہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا لا الہ الا اللہ، جو موت کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے یا اس بیماری میں یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ صحابی نے کہا آپ نے درست فرمایا، مجھے یاد آ گیا۔ اور میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ کا ایک وظیفہ جو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں ہر روز کرنا اور پڑھنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس کو نہیں یاد وہ یاد کر لے، آج ہی سے یاد کر لے۔ جو بندہ 100 مرتبہ پڑھے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کو اسماعیل کے غلام بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کو آزاد کروانے کا ثواب ملے گا۔ اتنے درجے بڑھیں گے۔ یہ باقی باتیں بات کی ہیں صرف غلاموں کے حوالے سے، حدیث کے اندر دیگر درجات بھی ہیں کہ 10 نیکیاں، 100 نیکیاں، 100 درجوں کا بلند ہونا۔ میں صرف آپ کے سامنے اسماعیل کے غلام بیٹوں کے حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے میرے بعض بندے خود ساختہ مصروف ہیں، وہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کیا کریں؟ وہ صرف 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ رحمت اللہ کی بڑھتی چلی جاتی ہے، تخفیف کی ہے اللہ نے۔ جو صرف 10 مرتبہ بھی پڑھ لے گا اللہ اسماعیل کے غلام بیٹوں میں سے 4 گردنوں کی آزادی کا ثواب دے دیں گے۔ جو 10 دفعہ میں نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے 1 مرتبہ تو پڑھ لے۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی رحمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو صرف 1 دفعہ یہ کلمہ خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ اسماعیل کی اولاد میں سے 1 غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب دے دے گا۔ بتائیے اجر و ثواب کے اندر ان وظائف میں، ان اذکار میں کیسے کیسی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے جو مجرب وظائف ہیں ان کی ڈیٹیل انشاءاللہ رات کو آنے والے جو دروس ہیں ان میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن ان سارے وظائف کو اگر اکٹھا کر کے پڑھا جائے، تسبیح کو، تحلیل کو، تکبیر کو، سب کو اکٹھا کر لیا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے بھائیوں اپنی زندگی کے اندر یہ جو وظائف ہیں 100 مرتبہ صبح و شام، ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ ام ہانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کون سا ایسا عمل کروں میں پیچھے نہ رہ جاؤں جنت میں؟ تو نبی کریم نے یہی الفاظ کہے تھے کہ انہی 5 کو اگر 100 مرتبہ ام ہانی پڑھ لے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
100 اونٹ قربان کرنے کا ثواب اسی پر بس نہیں، 100 گھوڑے مجاہدوں کو دینے کا ثواب اسی پر بس نہیں، اگر 100 دفعہ پڑے گی نا، زمین سے لے کے آسمان تک جتنی جگہ ہے ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جائے گی۔ بتائیے میں اور آپ یہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھرے ہوئے اٹے ہوئے، ہم یہ بھی نہیں الفاظ کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اس بات کی دلالت کرتی ہیں، جو صرف 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ میں اور آپ کروانا نہیں چاہتے، میں اور آپ اس رمضان کے اندر بھی ذکر الہی میں اس طرح مگن نہیں ہے۔ رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کہیں ہمارا نام ان بدبختوں میں تو نہیں آ گیا جن کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد نہیں کیا اس رمضان میں۔ 20 رمضان گزر جاتے ہیں، زندگی نہ بدلی، اور اگر اس رمضان میں بھی زندگی نہ بدلی، اللہ کی قسم پھر رمضان کا فائدہ ہی کیا؟ بتائیے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کی ضرورت اور حاجت تو انبیاء کو بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر میں سے ایک لفظ بات آئی ہے، ضمنی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا ذکر اتنا اہم ہوتا ہے کہ بندہ ٹھوکر کھائے، خطا کرے، غلطی میں مبتلا ہونے لگے، یہ سارے کے سارے اذکار اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مجھے بتلائیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ کب منقطع کیا تھا؟ صرف ایک لفظ ہی رہ گیا تھا نا، صرف انشاءاللہ۔ کتنا بڑا لفظ ہے، اللہ کا ایک معمولی ذکر ہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ ہوگا۔ یہ لفظ اگر نبی کریم بھول جائیں وحی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ انبیاء بھی ذکر کے ایسے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے کہا میری 100 بیویاں ہیں، میں 100 کے پاس جاؤں گا، ان میں سے 100 بچے پیدا ہوں گے جو مجاہد فی سبیل اللہ بنیں گے، گھوڑوں کے اوپر بیٹھیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ کتنی عمدہ نیت تھی، کتنا عمدہ ارادہ تھا، بس اللہ کا ذکر کرنا اس وقت بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ سب کے ہاں ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک بیوی کے گھر بچہ پیدا ہوا، وہ بھی معذور اور بعد میں مر گیا۔ اگر انبیاء ذکر کے محتاج ہیں تو میں اور آپ ذکر کے محتاج کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم ذکر آنے والی آفتوں کو ٹال دیتا ہے، اور ذکر میں سے جو سب سے اہم ذکر ہے جس کو آپ کے سامنے رکھنا مقصود و مطلوب ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور میرے بھائیوں، یہ رمضان اتنا اعلیٰ کیوں بنا، اتنا افضل کیوں بنا، یہ امت اتنی افضل کیوں ہوئی، یہ رسول اتنے افضل کیوں ہوئے؟ یاد رکھیے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کہ قرآن جو رسول لے کے آیا وہ فرشتوں کا سردار بن گیا، جس رسول پہ لے کے آیا وہ رسولوں کا سردار بن گیا، جس زبان میں لے کے آیا وہ زبانوں کی سردار بن گئی، جس امت پہ لے کے آیا وہ امت سب سے بہترین امت بن گئی، جس قریے میں نازل ہوا وہ ام القری بن گیا۔ حتیٰ کہ قرآن کی بعض آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تم جبریل کی مخالفت کرتے ہو کہ اس لیے وہ قرآن لے کے آیا؟ اگر وہ قرآن لاتا ہے تو جو جبریل کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا مخالف ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ جس رات میں اترا تمہیں پتا ہے اللہ کو اپنے کلام سے اتنی محبت ہے، اللہ نے واحد ایک صفت رہتی دنیا تک اس دنیا میں اتاری، وہ کون سی ہے؟ کلام اللہ۔ اس دنیا میں ہر چیز مخلوق ہے، یہ عقیدہ بھی سمجھ لیجئے، ہر چیز مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، صرف کلام اللہ، صرف کلام اللہ اللہ رب العزت کی صفت ہے جو مجھے اور تجھے اللہ رب العزت نے عطا کی، لیکن ہم اس صفت کی اہمیت سے غافل ہیں۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر۔ اور میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت کے کلمات، اللہ رب العزت کا کلام اتنا عظیم ہے، اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں، اگر اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کریں تو 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، 7 زمینوں کے درخت جو قلم ہیں رگڑ جائیں، گھسٹ جائیں، لکھ لکھ کے تھک جائیں، ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کے کلمات کی عظمت کو ہاتھ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ میں اور آپ ذرا ایک بات بتلائیے، کن، صرف اللہ رب العزت 2 حرفی ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، کن، جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت چند جملے، چند لفظ ہی اس امت پہ اتار دیتے کافی تھا۔ اللہ رب العزت نے پورا قرآن اتارا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تیرا میرا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن میں اور آپ اس اہمیت کو سمجھنے کے باوجود اس کو پڑھتے نہیں، اس کے مفہوم پہ غور نہیں کرتے، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے جو حقوق ہیں انہیں ادا نہیں کرتے۔ یہ قرآن، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو معاشرے میں باتیں مشہور ہیں نا، 14 علوم ہوں گے پھر قرآن میں سمجھ آئے گا، اللہ کی قسم یہ مولوی کا گڑا ہوا باطل فلسفہ ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کتاب آئی ہے۔ ہاں، کوئی اس نیت سے ترجمہ کرے گا کہ اس کو میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنی مرضی کی چن چن کے آیات ڈھونڈ کے وہاں پہ اپنی مرضی کا ترجمہ کروں گا، پھر ادھر سے گمراہی بھی، انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور گمراہی کی جو آیت ہے جس کو بیان کیا جائے، یہ ہدایت کی کتاب ہے جی، اس قرآن میں لکھا ہے، یہ بعض لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، صرف اس کو گمراہ کرتی ہے جس کا آیت میں ذکر ہے کہ جو فسق و فجور کی نیت سے اس قرآن کو کھول کے پڑھے گا اس کو گمراہ کر دے گا۔ جو ہدایت کی نیت سے اللہ کے سامنے ہاتھ کھلا کے اللہ کو کہ اللہ تیرے کلام سے مجھے ہدایت ملنی چاہیے، اللہ کی قسم اس کو اس کلام سے ہدایت ملتی ہے۔ اس کی ایک آیت پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے ایک حرف پڑھنے کے اوپر اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں لکھی ہیں۔ اور سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کہا؟ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر تجھے ترجمہ نہیں بھی آتا، الف لام میم کا ترجمہ دنیا میں کسی عالم کو نہیں آتا، نہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر تجھے ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی اس کلام کی تلاوت کرے گا تو تجھے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی جائیں گی۔ اور جو پڑھے گا مہارت کے ساتھ، غنا کے ساتھ، تلاوت اور عمدگی کے ساتھ، وہ قیامت کے دن مکرم ملائکہ کی صفوں میں ہوگا۔ اور جو کوئی اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا لیکن صرف محبت سے پڑھا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ احکم الحاکمین نے نازل کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دوہرا اجر نازل کیا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بہترین سفارش کرنے والا ہے۔ ایسا سفارشی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایسا سفارشی ہے جو اللہ رب العزت سے نہ صرف سفارش کرے گا، نہ جس کی سفارش قبول ہوگی بلکہ اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا اور اللہ سے لڑتا رہے گا۔ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو کچھ اور عطا کر، اللہ عزت کا لباس پہنائیں گے، کہے گا اللہ کچھ اور عطا کر، اللہ تاج پہنائیں گے، کہے گا اللہ کچھ اور عطا کر، یہاں تک کہ لڑتا جھگڑتا اللہ ہی سے بندے کو جنت میں داخل کروا دے گا، صرف قرآن پڑھنے والا۔ اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ حضرت اسید کی مشہور حدیث ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، گھوڑا بدک رہا ہے، تلاوت بند کر دی، گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ ایسا 3-4 مرتبہ ہوا، بار بار تلاوت کرتے، گھوڑا بدکتا، تلاوت بند کر دیتے۔ آخر میں دیکھا، آسمان پہ نظر اٹھائی، ایک بدلی کا ٹکڑا ہے جس میں ستارے جھلملا رہے ہیں۔ اب تلاوت بند کی، وہ ٹکڑا اوپر جانا شروع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا آقا
عجیب ماجرا ہوا ہے. رات کو یہ واقعہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم آسمان سے فرشتے جب بھی کوئی بندہ تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں. اور اگر اسید تو تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے اتنے مگن تھے, اتنے محو تھے تیری آواز کے اندر کہ کل مدینہ کے سارے بچے, مدینہ کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کا دیدار کر لیتے اگر تو پڑھتا چلا جاتا. اسی لیے قرآن الفجر کے بارے میں کہا گیا کہ جب کوئی بندہ رات کی تاریکی میں فجر سے پہلے فجر کی نماز میں ان اوقات میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. یہ جس رات میں اترا ہے وہ رات پوری کائنات کی راتوں کی سردار بنا دی گئی. یہ اتنی عظمت والا کلام ہے کہ جس رات میں نازل ہوا اگر بندہ صرف اس رات میں عبادت کر لے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت لکھ دیتا ہے. 1000 مہینے کی عبادت کس وجہ سے ملی ہے؟ اس کلام حمید کی اہمیت میں نے اور آپ نے سمجھی نہیں. اور یہ ایک بڑا لمبا چوڑا طویل باب ہے. صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا اور انشاءاللہ رات کے جو دروس ہیں ان کے اندر اس حوالے سے تفصیلی بات بھی ہوگی اور قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. اور میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے جب سابقہ آسمانی کتابوں کو نازل کیا ان کے علماء کی یہ ڈیوٹی لگائی ان کی حفاظت کرنی ہے. آپ بتلائیے کوئی ایک کتاب بھی جن کی حفاظت کی ذمہ داری امتیوں پہ لگائی گئی تھی محفوظ ہوئی؟ تو رات کو لکھا گیا, انجیل کو لکھا گیا تختے پہ, لکڑی پہ, چھالوں پہ, چمڑوں پہ. لیکن جب اس کلام کی باری آئی جو اللہ کو مطلوب و مقصود ہے کہ رہتی دنیا تک یہ عظمت یہ برکت اس زمین کے اوپر رہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی قرآن کا قاری زندہ ہو. اللہ رب العزت نے جب اس کلام کی حفاظت کا انتظام کیا تو کیا کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو تورات اور انجیل کی طرح مت سمجھنا, ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور یہ نہ سمجھنا اس کی حفاظت کاغذ کے اوپر ہوگی, کتاب کے اوپر ہوگی, چمڑے اور تختے کے اوپر ہوگی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم کہ رہتی دنیا تک میں اس کی حفاظت اس انداز میں کروں گا کہ یہ ہمیشہ زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا. ایک قرآن کا قاری بھی یہاں پہ کھڑا ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بتائیے اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ایک قاری زیر زبر کی غلطی نہیں کرتا, پیچھے سے دسیوں حافظ اس کو لقمہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ اس کتاب عظیم کی حفاظت کا اللہ رب العزت نے بندوبست کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذکر کی مجلس اپنا ذکر کرنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, ایک دو اعلانات کرنا مقصود ہیں, پھر ہم اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تمام ساتھی
بہنیں، بیٹیاں، بیٹے جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ اپنے فارم جمع کرا دیں، اور چند محدود نشستیں ہیں تو یہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ رکھی ہوئی ہیں، بعد میں لوگ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹ وغیرہ نہیں رکھی، تو جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ آج ہی کے دن اپنے فارم جمع کروا دیں۔ اور اعتکاف کی جو عبادت ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ 20ویں رمضان کی مغرب کی نماز یہاں پہ آ کے پڑھیں، اور وہ پوری رات عبادت میں گزارنے کے بعد فجر کے بعد وہ اپنے خیموں میں تشریف لے جائیں۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی بتلانا ضروری ہے کہ جو عورتوں کا اعتکاف ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ رب العزت نے عورت مرد دونوں کا جملہ قرآن پاک میں بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا اور مرد کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا۔ اسی لیے جتنے بھی احکامات قرآن پاک میں اعتکاف کے نازل ہوئے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب تم اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ گویا بیوی بھی اگر مسجد ہی میں بیٹھی ہے تب ہی اس کے قریب جانے کا جواز اور یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنا اور کہنا کہ عورت کا اعتکاف گھر میں ہے یہ خلاف شرع۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کے تحت جو آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ ایک عظیم الشان دینی اور دنیاوی تربیت کا ادارہ بنانا ہے، انشاءاللہ اسی رمضان میں اس کی بنیادوں کو کھودنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب ساتھیوں سے التماس ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے ساتھ بھی اپنے مالوں میں سے، صدقے میں سے، خیرات میں سے، زکوٰۃ میں سے تعاون کریں۔ تمام ساتھی اس حوالے سے بھی ضرور توجہ کیا کریں کیونکہ یہ جو دین کے ادارے اور مراکز ہوتے ہیں آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب و مقصود ہے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم قرآن پہ ایمان تو لے کے آتے ہیں لیکن صرف ظاہری طور پہ ایمان لے کے آتے ہیں، صرف زبان سے ایمان لے کے آتے ہیں، نہ عمل میں قرآن، نہ بازار میں قرآن، نہ ملک میں قرآن، نہ دستور میں قرآن، نہ آئین میں قرآن۔ آج ملک کے اندر کتنی ہی نازک، کتنی ہی افسوس ہوتا ہے، جملہ بھی منہ پہ لانے کو دل نہیں کرتا، کتنی ہی معصوم بچیاں بدبخت، خبیث، ملعون اور جنسی درندوں کی ہوس کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔ کبھی ہم زینب کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی آسمہ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، کبھی فرشتہ کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ بتائیے یہ جنازے، یہ امت، یہ وطن کب تک اٹھاتا رہے گا؟ اللہ کی قسم حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک قرآن پاک کو عدالتی معاملات کے اندر، ملکی معاملات کے اندر، دستور کے اندر، آئین کے اندر بھی سپریم لا نہ مانا جائے۔ بھائیو قرآن کو پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن کے اندر اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ قرآن کو انہ لقول فصل اپنا فیصل مان لیا جائے، قرآن کو دستور مان لیا جائے، قرآن کو آئین مان لیا جائے۔ آج حکمران اور ادارے ہماری اس التجا کے اوپر غور کریں۔ آپ نے 20 نظام آزما کے دیکھ لیے، ایک مرتبہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا نظام بھی نافذ کر کے دیکھ لیجئے۔ ہم پورے نظام کی بات بھی نہیں کرتے، اور صرف سزاؤں کے باب کے اندر اللہ کی قسم کوئی ریپ کرنے والا ہو اس کو سنسار کیجئے، کوئی اغوا کرنے والا ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی قاتل ہو اس کو قتل کیجئے، کوئی چور ہو اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیے۔ اللہ کی قسم معاشرہ امن اور سکون سے نہ بھرا تو ہم مولویوں کی گردنوں کو کاٹ دینا۔ معاشرے میں امن و سکون صرف وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ اس کا علاج صرف قرآن میں پوشیدہ ہے، صرف قرآن میں پنہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ اور میں، ہمارے سامنے مثال بھی موجود ہے۔ میں نے اور آپ نے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ اس نبی کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ویسے ہمیں قرآن، ہم نام کے مسلمان موجود ہیں، نام مسلمان، قرآن کا فیصلہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ اور کس سے ڈرتے ہو؟ اور کس سے ڈرتے ہو؟ ملک کے اندر یہ جو 500-400 بیبیاں موبتی مافیا کی، ان سے ڈرتے ہو؟ ان کی وجہ سے ملک میں اسلامی سزائیں نافذ نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم یہ جو سزائیں ہیں یہ تو سیکولر، یہ تو ملحد، یہ تو لا دین لوگ بھی اپنے ملکوں میں ان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں
ہیں کہ ریپسٹ کی سزائے موت ہونی چاہیے. بتائیے امریکہ اپنے آپ کو سیکولر اور اپنے آپ کو ڈیموکریٹ اور کیسے کیسے القاب دیتا ہے. ان کے ملک میں سزائے موت موجود ہے کہ نہیں؟ ان کے ملک کے اندر سزائے موت موجود ہو، ان کو دیگر ممالک میں سزائے موت کے اوپر اعتراض ہے. یہ کس طرح کی دوغلی پالیسی ہے، یہ کس طرح کی منافقانہ پالیسی ہے. آج بھی اگر حکمران اللہ کی یہ حدود نافذ کر دیں، اللہ کی قسم ان کو چاہیے ایک مرتبہ آپ نے تمام نظاموں کو آزما لیا. آپ کو میں صحیح نسخہ کیمیا بتلا رہا ہوں، معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی، معیشت بھی. اللہ کی قسم ایک مرتبہ اسلامی معیشت کے جو طلباء ہیں ان کے ہاتھ ملک کی معیشت دے کے دیکھیں. آپ کو ایک سال کے اندر آپ نے آزما لیا ہر چیز کو. صرف ایک سال کے اندر یہ دین کے طلباء ملک کی معیشت کو اور معاشرت کو درست کر کے نہ دکھا دیں، چاہے آپ ہمیں کوڑے لگانا، جیلوں میں بھیج دینا، پھانسیوں پہ چڑھا دینا. اللہ کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. پتہ کیا؟ صحیح حدیث ہے کہ دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جب ایک اللہ کی حد قائم ہوتی ہے، جب ایک ریپسٹ کو آپ سرے عام سنسار کریں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، زمین کا کلیجہ ایسا ٹھنڈا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن رحمت کی بارش جب ہوتی ہے، اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے کونپلیں کھلتی ہیں، زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے رحمت کی بارش سے. لیکن جب اللہ کی ایک حد اس زمین پہ قائم ہوتی ہے، زمین کا کلیجہ 40 دن کی رحمت کی بارش سے زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بتائیے زمین اپنے خزانے، یہ جو تم کنووں کی کھدائی کرتے ہو، اللہ کی قسم زمین اپنے خزانے اگل دے گی اگر تم حدود اللہ کو نافذ کر دو گے. اور بتاؤ ان حدوں کو نافذ کرنے کے اندر تمہارے پاس رکاوٹ کیا ہے؟ تم مسلمان نہیں ہو، قرآن تمہارا دستور نہیں ہے. ان محبتی مافیا، ان سیکولر اور لبرل چند گنتی کے چند لوگ ان سے ڈرتے ہو. نیو یارک کے اندر ایک مرتبہ ایک سعودی حکام کو نیو یارک کے میئر نے کہا تھا آپ اپنے ملک میں یہ جو وحشیانہ سزائیں ختم کر دیں. وہ مسکرانا شروع ہو گیا. میں بطور نمونہ اور تقلید کی بات نہیں کر رہا، میں صرف حدوں کی برکت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ سعودی عرب کی تعریف کر رہا ہوں، صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. نیو یارک کے میئر نے کہا سزائیں بند کریں. سعودی اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے کہا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں نیو یارک کے اندر سزاؤں کو نافذ کر دیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اٹھاؤ نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنی چوریاں اور ریپ ہوتے ہیں، اٹھاؤ پورے سعودی عرب میں ایک سال میں اتنے قتل اور جرائم نہیں ہوتے. وجہ یہ ہے وہاں پہ حدود اللہ نافذ ہے. اللہ کی حد جب نافذ ہوتی ہے دھرتی بھی اپنا خزانہ اگلتی ہے، آسمان سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. او حکمرانوں اور کچھ نہیں، یا تو بتلا دو کہ اس بات سے ڈرتے ہو اگر اسلامی شرعی سزائیں نافذ ہو گئی تو تمہاری پشت کے اوپر کوڑے لگیں گے، تمہیں سنسار کیا جائے گا، اس لیے ڈرتے ہو. بعض اعلیٰ حکومتی عہدیدار یہ تک کہہ دیتے ہیں علامہ صاحب شراب کے بارے میں ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں. کیوں ہلکا رکھا کرے؟ یہ ام الخبائث ہے، جو بھی پیے گا اس کو کوڑے لگیں گے. اگر معاشرے کے اندر یہ صرف سزائیں نافذ کر دی جائیں، باقی کسی بات کا میں نہیں کہتا، صرف ان جرائم کے اوپر اگر سزائیں نافذ کرو گے اللہ کی قسم ملک سے ریپ ختم ہو جائے گا، ملک سے چوری ختم ہو جائے گی. اور چاہتے بھی یہی ہو ختم ہو، لیکن عمل نہیں کرتے. اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ہر روز کئی زینبیں کچلی جائیں گی، کئی فرشتاؤں کے جنازے اٹھانے پڑیں گے. ہوش کے ناخن لو، صرف ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ وفاداری کر کے دیکھ لو، محمد الرسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر کے دیکھ لو. نعرہ مدینہ کی ریاست کا اور حدود اللہ کا نفاذ نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.